جب بندے کو عشق ہو جائے نا تو ذات پات نہیں دیکھتا، رنگ نسل نہیں دیکھتا۔ ایسا ہی ایک انگریز کو گجر لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اس کے پیار میں اتنا پاگل تھا کہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اور انگریز بھی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ جب برِ صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے تو اس کا ایک افسر تھا، اس کا نام تھا کرنل نائیڈو۔ کرنل نائیڈو کی نظر پڑتی ہے کشمیر میں گجر لڑکی پہ، تو اس پہ دل دے بیٹھا۔ اس کے بارے میں پتہ کرایا لڑکی کون ہے، ان کے گھر والوں کو جا کے ملتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو گجروں نے دیکھا یہ تو ہے بھی افسر، اب وہ ہے بھی غیر مسلم۔ اس کو ٹالنے کے لیے کہا کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جیسا لائف سٹائل جی کر دکھائیں۔ کرنل نائیڈو نے اپنی پینٹ شرٹ چھوڑی ہے، لمبے لمبے نیلے پیلے کرتے پہنے شروع کر دیے، دھوتی پہنتا، بھینسوں کو گایوں کو چارہ ڈالتا، ان کے دودھ دھوتا، ان کا گوبر اٹھاتا۔ گجر دیکھ کے حیران کہ کرنل نائیڈو تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ پھر کرنل نائیڈو سے کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہے نا تو ہم تو مسلمان ہیں، آپ عیسائی مذہب کے ہیں، آپ کو ہمارا مذہب اسلام جو قبول کرنا پڑے گا۔ کرنل نائیڈو نے اپنی محبوبہ کے لیے وہ عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان مذہب تبدیل کر لیا۔ اب گجروں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، لہذا ان کو اپنی بیٹی کی شادی اس گورے سے کرنی پڑ گئی۔ شادی کے بعد گجر جو تھا اپنی محبوبہ کو رانی جی کہہ کے بلاتا تھا، بڑا پیار تھا دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا کرتا ہے۔ پھر گجر جو تھا نا، جو کرنل نائیڈو تھا، بڑا سمجھدار انسان تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ انگریزوں کو گوشت کی ضرورت رہتی ہے اور گوشت اکثر ان کا باہر سے آتا ہے، اور کشمیر میں تو بہت گھاس پھوس کافی ہے، اور اس نے وہاں پہ جانوروں کی افزائش نسل شروع کر دی اور ٹھیکیدار بن گیا گوشت کا، اور انگریز ریجمنٹ کو گوشت سپلائی کرتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ کرنل نائیڈو بڑا نا پکا اور سچا عاشق رسول تھا۔ اس نے صوفیوں کے پاس جانا، درگاہوں پہ جانا، اور اچھا نمازی بن گیا۔ انہی دنوں میں انگریز نے ایک اپنا مورا جون سا تھا، ایک انگریز جو عربی زبان میں بہت ماہر تھا، اس کو لانچ کیا لاہور کے اندر، اور وہ چند ہی دنوں میں مکی شیخ مکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں کا تانتا بن گیا، جوک در جوک مسلمان وہاں پہ آتے، ان سے منتے مرادیں مانگتے، بڑا نام چل گیا ان کا۔ کرنل نائیڈو کا اتفاق ہوا لاہور آنے کا۔ جب لاہور آیا تو اس کا بڑا من تھا کہ بڑا اشتیاق تھا اس کو کہ میں بھی شیخ مکی سے جا کے ملوں۔ وہ بھی اصل میں فوج کا آدمی تھا، کرنل ایسٹ اس کا نام تھا۔ اب یہ شیخ مکی سے جا کے ملتا ہے کرنل نائیڈو۔ اس نے وہ لمبا سا کرتا پہنا ہوا تریزوں والا، اور اسے جا کے ملا۔ اس سے ملنے کے بعد اس کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا۔ متاثر ہونے کے بعد نا کرنل نائیڈو کا ایک دل تھا کہ میں اپنی جو بیٹی ہے نا اس کے عقد میں دے دوں۔ جو کرنل نائیڈو کی بیٹی تھی وہ ماں کی طرف سے پوری گجری تھی اور باپ کی طرف سے پوری انگریز تھی، انگریزی زبان وہ پورا ابو اصل تھا اس کو۔ تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی شیخ مکی سے کر دی۔ شیخ مکی ایک ڈھونگی تھا، انگریز کا مورا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی شیخ مکی کے پاس نا کچھ لوگ آتے ہیں، ایجنسی کے لوگ ملنے آتے ہیں۔ شیخ مکی اپنی نئی بیوی کو کہتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، مشروبات کا اہتمام کیا جائے، اور مہمان خانے میں ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ وہ سارا انتظام کرنے کے بعد نائیڈو کی جو بیٹی ہے شیخ مکی کی بیوی، مہمان خانے میں سارا سامان لگانے کے بعد اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے ان کو بلانے کے لیے۔ وہاں پہ ایجنسی کے لوگوں سے وہ گپ شپ کر رہا ہے اور مسلمانوں کی تحریک کو کچلنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ جب وہ ساری بات سنتی ہے تو اس کو بڑا دکھ لگا کہ یہ تو انگریز ہے اور میری شادی غیر مسلم سے ہو چکی ہے، اور یہ ویسی ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ اب اس نے چوری خط بھیجتی ہے اپنے باپ کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اس کا باپ خط پڑھنے کے بعد شیخ مکی کی خدمت میں حاضر ہو کہتا ہے کہ میں اپنا تعارف کرا دوں، میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا افسر رہ چکا ہوں، میں ایک انگریز تھا، اسلام قبول کیا، اور یہ جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے اس کو انگلش پہ پورا عبور حاصل ہے۔ جو آپ کے اور ایجنسی کے لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہے یہ پورا جانتی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ وہ جو ان سا شیخ مکی ہے
وہ غصے میں آ گیا، اس نے انگریز سرکار کو بیچ میں مداخلت کہا، اور انگریز سرکار نے کرنل نائیڈو کو چپ کرنے کے لیے کہا، خاموش رہو، ابھی معاملہ اٹھاؤ مت۔ اور کرنل نائیڈو چپ رہنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس وقت کے جو بھولا پہلوان تھا، رستم ہند بھی تھا، اس کے باپ کے پاس جاتا ہے، وہ ایک عاشق رسول تھا، اسے جا کے بتاتا ہے، اپنے بارے میں پورا بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میری رام کہانی یہ ہے کہ جو شیخ مکی ہے وہ غیر مسلم ہے، اس سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، میرے کو طلاق چاہیے اس سے۔ اتنا کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رستم ہند، بھولا پہلوان کا باپ، ان کے پاس جاتا ہے، شیخ مکی سے کہتا ہے کہ آپ ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ شیخ مکی جلال میں آ گیا، اور جلال میں آ کے ان کو وہاں سے دفعہ کہہ دیا۔ پہلوان تو پہلوان ہے، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، جا کر نہ اس نے اٹھا لیا اس کو، جو ڈھونگی پیر بنا ہوا تھا شیخ مکی، اٹھا کے لا کے لاہور میں داتا دربار کے باہر ایک برگد کے درخت سے الٹا لٹکا دیا، اور جب تک اس کو چھوڑا نہیں، جب تک اس نے ان کی بیٹی کو طلاق نہیں دے دی، اور اس وعدہ نہیں کر لیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور جب طلاق کے بعد آخر کرنل نائیڈو کی بیٹی کشمیر واپس آ گئی، بعد میں اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے شیخ فاروق سے، اور اس کے بطن سے پیدا ہوتا ہے بیٹا عبداللہ فاروق، جو بعد میں جا کے کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنا۔ اب معلوم پڑا یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی، کہاں جا رہی ہے۔ اور آپ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے، کشمیر میں اور لاہور میں شاندار ہوٹل کی ایک بہت لمبی چین تھی اس وقت، اور جو کرنل نائیڈو اس کا مالک تھا۔ اور تو اور لاہور میں جو اواری ہوٹل ہے نا، وہ پہلے نائیڈو ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک مختصر سا تذکرہ تھا گجر کی اور انگریز کی لو سٹوری کا۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو کہانی منفرد لگی ہوگی باقی کہانیوں سے، اور تھوڑی نئی لگی ہوگی، کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں سلطان محمود، وہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ویڈیو وہی پرانی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس طرح کی کہانی دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔